ایران کا مقبوضہ بیت المقدس پر میزائل حملہ، آگ بھڑک اٹھی ہے۔ خبرسہ ایجنسی کی جانب سے بتایا جا رہا ہے ایران کے تازہ حملوں میں 7 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ خبرسہ ایجنسی یہ رپورٹ کر رہی ہے ایرانی حملے میں متعدد گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں اور املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اردن میں ایرانی سفیر کی طلبی میزائل حملوں پر احتجاج بھی ہوا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ ایران کا مقبوضہ بیت المقدس پر میزائل حملہ، آگ بھڑک اٹھی ہے۔ خبرسہ ایجنسی کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے ایران کے تازہ حملے ہوئے ہیں اور تازہ حملوں میں 7 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی حملے میں متعدد گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں، املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے اور اردن میں ایرانی سفیر کو طلب کیا گیا ہے۔ میزائل حملوں پر احتجاج بھی کیا گیا ہے۔ تو تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، ایران نے مقبوضہ بیت المقدس پر میزائل حملہ کیا ہے اور اس میزائل حملے کے نتیجے میں مناظر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگ بھڑک اٹھی ہے۔ خبرسہ ایجنسی کی جانب سے بتایا گیا ہے ایران کے تازہ حملوں میں 7 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ایرانی حملے میں متعدد گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ تو جواب دیا جا رہا ہے ایران کی جانب سے بھی اور اسرائیلی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اردن میں ایرانی سفیر کو طلب کیا گیا ہے اور میزائل حملوں پر احتجاج بھی کیا گیا ہے۔ اور ابھی اہم خبر آ رہی ہے کہ ایران اسرائیل جنگ میں حزب اللہ بھی کود پڑی ہے۔ لبنانی تنظیم نے صہیونی علاقوں پر میزائل اور ڈرونز داغ دیے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ حیفا اور دیگر علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دھماکوں سے اسرائیلی شہری خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ حزب اللہ نے حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر حملے کیے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دوسری طرف اسرائیل نے بھی بیروت میں کئی مقامات پر بمباری کی ہے جس سے نقصانات کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ ایران اسرائیل جنگ میں حزب اللہ بھی کود پڑی ہے۔ لبنانی تنظیم نے صہیونی علاقوں پر میزائل اور ڈرونز داغ دیے ہیں۔ حیفا اور دیگر علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دھماکوں سے اسرائیلی شہری خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ حزب اللہ نے حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر یہ حملے کیے گئے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دوسری طرف اسرائیل نے بھی بیروت میں کئی مقامات پر بمباری کی ہے جس سے نقصانات کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ تو حزب اللہ کے اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے حملے، حیفا اور دیگر علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ علی خامنائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے حملہ کیا گیا۔ حزب اللہ کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے۔ اسرائیل کی بیروت میں کئی مقامات پر بمباری بھی جاری ہے۔ تو ایران اسرائیل جنگ اب یہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس میں حزب اللہ بھی کود پڑی ہے۔ لبنانی تنظیم نے صہیونی علاقوں پر میزائل اور ڈرونز داغ دیے ہیں۔ حیفا کا علاقہ ہے اور دیگر علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دھماکوں سے اسرائیلی شہری بھی خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ حزب اللہ نے حملوں کی تصدیق کی ہے اور حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر یہ حملے کیے ہیں اور یہ سلسلہ مسلسل جاری رہے گا۔ دوسری طرف اسرائیل نے بھی بیروت میں کئی مقامات پر بمباری کی ہے جس سے نقصانات کی اطلاعات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کا بحرین میں امریکی نیول بیس پر حملے کے بعد تنصیبات میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ قبرص میں بھی ایران کا برطانوی بیس پر حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو ایران نے بحرین میں امریکی نیول بیس پر حملہ کیا ہے۔ حملے کے بعد تنصیبات جو ہیں وہاں پر اس میں آگ بھڑک اٹھی ہے، جبکہ قبرص میں بھی ایران کا برطانوی بیس پر حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ میڈیا رپورٹ کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو بحرین میں حملہ کیا ہے ایران نے امریکی نیول بیس پر، اس کے ساتھ ساتھ قبرص میں بھی ایران نے برطانوی بیس پر حملہ کیا ہے، جبکہ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ البتہ جو بحرین میں حملہ ہوا ہے اس کے بعد تنصیبات وہاں پہ جو تنصیبات ہیں اس میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ قبرص میں بھی ایران نے برطانوی بیس پر حملہ کیا ہے۔ ایک ذرا بریکنگ آ رہی ہے، اپنے ناظرین کو وہ دے دیں کہ امریکی سینٹ کام نے ایرانی میزائل سائٹس پر حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ ایران کا بیلسٹک میزائل پھیلاؤ دہائیوں پرانا خطرہ ہے، امریکی سینٹ کام کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ امریکی صدر کی ہدایت پر ایرانی میزائل خطرہ ختم کیا جا رہا ہے، سینٹ کام کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ تو باقاعدہ ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے، امریکی سینٹ کام نے ایرانی میزائل سائٹس پر حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ سمیرہ، وہی میں آپ سے سوال میں آپ کی طرف لے کر آ رہا ہوں کہ سفارتی تنہائی کا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اس وقت شکار ہو رہا ہے، پوری دنیا ایک طرف اور ایران اکیلا اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے۔ تو
کیسے ایران سروائیو کر پائے گا، یا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب سب لوگوں سے ہی اس کے تعلقات خراب ہوئے ہیں تو ایک اکیلا ایران کیسے سروائیو کر پائے گا؟ نہیں فواد، میں یہاں پر تھوڑا سا دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے اختلاف کروں گی. آپ نارتھ کوریا بھول گئے ہیں، آپ رشیا بھول گئے ہیں، آپ چائنا بھول گئے ہیں. ان کو آپ قطعاً نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ تین ممالک، اور پھر پاکستان نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات کو جو کل جو ایک ہنگامی اجلاس تھا سیکیورٹی کونسل کا اقوام متحدہ کی، اس میں پاکستان نے بالکل ببانگ دہل جس کو کہتے ہیں انہوں نے مذمت کی ہے ایران کے اوپر حملوں کی. کتنے ملک تھے کل اس ہال میں جنہوں نے مذمت کی ان حملوں کی؟ چین نے، پاکستان نے، اور اس کو سراہا. ایرانی مندوب نے وہاں پہ سراہا. اور میں اپنے ہمارے جو وہاں پہ مستقل مندوب ہیں ایمبیسڈر عاصم افتخار، I give him a special appreciation کہ وہ ایک انتہائی سیزنڈ ڈپلومیٹ ہیں پاکستان کے، اور جس نشست پر وہ اس وقت موجود ہیں، جس سلاٹ پر، وہاں پر ایسی ہیٹ کو اور پریشر کو ایک انتہائی سیزنڈ ڈپلومیٹ ہی لے سکتا ہے. آپ ان کی تقریر کا متن اگر دیکھیں، ایک ایک لفظ بہت نپا تلا اور انتہائی بردباری کے ساتھ انہوں نے کل اس سیشن کو اٹینڈ کیا. امریکہ اور خلیجی ممالک کا ایران کے حملوں پر سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے. امریکہ، سعودی عرب، قطر، امارات، کویت، بحرین اور اردن کی ایرانی کارروائیوں کی مذمت. امریکہ اور خلیجی ممالک کا مشترکہ بیان سامنے آیا ہے. امریکہ اور خلیجی ممالک کا ایران کے حملوں پر سخت رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے. امریکہ، سعودی عرب، قطر، امارات، کویت، بحرین اور اردن کی ایرانی کارروائیوں کی مذمت. امریکہ اور خلیجی ممالک کا مشترکہ بیان سامنے آیا ہے جس میں مذمت کی گئی ہے. امریکہ اور خلیجی ممالک کا ایران کے حملوں پر سخت رد عمل. امریکہ، سعودی عرب، قطر، امارات، کویت، بحرین اور اردن کی ایرانی کارروائیوں کی مذمت. امریکہ اور خلیجی ممالک کا مشترکہ بیان سامنے آیا. ایران کا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بھرپور جوابی وار جاری ہے. اسرائیل پر میزائلوں کی بوچھاڑ. زیر قبضہ علاقے بیت الشمیش پر حملے میں 2 فوجیوں سمیت 11 اسرائیلی جہنم واصل اور 27 زخمی ہو گئے. تل ابیب، حیفا اور دیگر علاقوں میں عسکری تنصیبات پر حملے. شمالی اسرائیل میں میزائل گرنے سے خاتون ہلاک، 121 سے زائد افراد زخمی ہوئے. اسرائیل بھر میں ایمرجنسی نافذ، شہری بنکرز میں چھپ گئے. تعلیمی ادارے بند، فضائی آپریشن معطل ہے. خلیج عمان میں ایرانی فورس کے حملے میں 3 امریکی فوجی ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے. امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت جاری. وسطی تہران پر بمباری، سرکاری اور رہائشی عمارتیں تباہ، 200 سے زائد شہادتیں. بچیوں سمیت 148 افراد میناب شہر کے گرلز ہائی اسکول میں شہید ہوئے. ایران کا بھی بھرپور جوابی وار. اسرائیل پر میزائلوں کی بوچھاڑ. اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے بیت شمش پر حملے میں متعدد اسرائیلی جہنم واصل، درجنوں زخمی ہوئے. صہیونی فوجی بھی مارے گئے. ایران نے تل ابیب، حیفا اور دیگر علاقوں میں اسرائیل کی عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا. شمالی اسرائیل بھی دھماکوں سے گونجتا رہا. ایران کے میزائل حملوں سے متحدہ عرب امارات بھی لرز اٹھا. شیخ زاید انٹرنیشنل اور دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے میں 3 افراد جاں بحق ہوئے، جس میں پاکستانی، بنگلہ دیشی اور ایک نیپالی شہری شامل ہیں. برج العرب اور پام جمیرہ بھی ڈرونز کے نشانے پر رہے. دوحہ میں بھی 11 دھماکے. قطر کے انڈسٹریل زون میں آگ بھڑک اٹھی. بحرین، اردن اور عمان میں بھی امریکی اہداف کو نشانہ بنایا گیا. ادھر تبریز ایئرپورٹ پر 2 ایرانی طیارے اسرائیلی حملے میں تباہ ہو گئے، جبکہ ایرانی افواج نے امریکی ساختہ MQ-9 ڈرون کو مار گرایا. ویڈیو بھی جاری کی گئی.